السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ یا معلم ابراہیم علمنی کما علمته ویا مفہم سلیمان فہمنی کما فہمته۔ مشاہدین کرام اور ناظرین عظام، ہر چینل پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے احباب کرام اور بزرگان کرام، آپ سبھی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نوویہ کی پہلی حدیث کی شرح کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے انما الاعمال بالنیات والے جملے کی جو مختلف روایات امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں وارد ہوئی ہیں، 7 روایتیں، ان روایتوں کے مابین لفظی فرق کیا ہے اور معنی پر ان لفظی فروق کا کیا اثر پڑتا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور اس حدیث کو اتنا زیادہ وقت اور اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت یوں ہے کہ اس حدیث پر پورے کے پورے مذہب اسلام کا مدار ہے، بنیاد اسی پر کھڑی ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ ائمہ اعظام نے اس حدیث کے تعلق سے بعض نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ حدیث نصف علم ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ علم کا آدھا حصہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ بعض دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کا یا علم کا 1/3 حصہ اس روایت کے اندر ہے۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ کیوں کر اس حدیث کے تعلق سے اتنی عظیم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو آپ کے سامنے اس بات کو بتایا گیا تھا کہ اسلام کے اندر انسان جو اعمال انجام دیتا ہے وہ 3 ذریعے سے انجام دیتا ہے۔ یا تو اپنے اعضاء و جوارح سے، ہاتھ سے، پیر سے، ناک سے، کان سے وغیرہ وغیرہ، یا اعمال کی دوسری قسم وہ ہے جو زبان کے ذریعے سے انجام دیے جاتے ہیں، اور اعمال کی تیسری قسم وہ ہے جو انسان دل کے ذریعے سے انجام دیتا ہے۔ اس طریقے سے اعمال کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ وہ اعمال جن کا صدور دل سے ہوتا ہے، نمبر 1۔ وہ اعمال جن کا صدور زبان سے ہوتا ہے، نمبر 2۔ اور وہ اعمال جن کا صدور انسان کے ہاتھوں، پیروں اور دیگر اعضاء سے ہوتا ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں تو اس حدیث کے اندر دل کے عمل کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ یہ حدیث اسلام کے ایک تہائی علم کو اپنے زمرے میں، اپنے دائرے میں سمیٹے ہوئے ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ دل کے اپنے جو اعمال ہیں وہ تو اپنے اعمال ہیں ہی، دل کے علاوہ زبان سے صادر ہونے والے اعمال اور انسان کے بقیہ اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال وہ تب تک معتبر نہیں ہوں گے جب تک دل اس پر یا ان پر صاد نہ کرے۔ اس طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے اعمال لوٹتے ہیں دل کی طرف۔ دل کے جو اپنے اعمال ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن ساتھ میں زبان کے ذریعے انجام دیے جانے والے اعمال اور انسان کے بقیہ اعضاء و جوارح، ہاتھ، پیر، ناک، آنکھ، کان وغیرہ وغیرہ کے ذریعے انجام دیے جانے والے جو اعمال ہیں، ان سب کا مدار دل پر ہی ڈیپینڈ ہے۔ تو گویا دل اپنے اعمال کو بھی شامل ہے اور بقیہ جوارح سے صادر ہونے والے اعمال پر بھی حکم دل ہے۔ اب آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ 1/3 کہنے کو ہے، حقیقت یہ ہے کہ پورا مدار اسی پر ہے، علم کا پورا مدار اسی پر ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم کا نصف حصہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ائمہ نے کہا کہ علم کا 1/3 حصہ اس روایت کے اندر ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ انسان کے جو اعمال زبان سے صادر ہوتے ہیں اور جو اعمال ہاتھ، پیر اور دیگر جوارح سے صادر ہوتے ہیں، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو انسان دیکھ سکتا ہے۔ کان سے کون بندہ کیا سن رہا ہے، سامنے والے کو اس کو پتہ ہے، یہ ظاہر چیز ہے۔ ناک سے کیا سونگھ رہا ہے، آنکھ سے کیا دیکھ رہا ہے، ہاتھ سے کیا کر رہا ہے، پیر کہاں چل کر جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ان جوارح سے صادر ہونے والے اعمال ظاہری اعمال ہوتے ہیں جن کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے بالمقابل دل جو عمل کرتا ہے یہ باطن کا عمل ہے، اس لیے کہ دل کے عمل کو کوئی اور بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ دل میں کوئی بندہ کیا سوچ رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے دل کے اعمال میں سے، یہ ایک باطنی چیز ہے۔ تو گویا اعمال کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوئیں، ایک وہ اعمال جن کو ہم ظاہری اعمال کہتے ہیں، اور ایک اعمال کی وہ قسم ہے جنہیں ہم باطنی اعمال کہتے ہیں۔ ظاہری اعمال کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے ہے، بشمول لسان، بشمول زبان، اور باطنی اعمال کا اکلوتا تعلق دل سے ہے۔ ظاہری اعمال کے انجام دینے کے آلے الگ الگ ہیں۔ کچھ اعمال کا آلہ ہاتھ ہے، کچھ اعمال کا آلہ پیر ہے، کچھ اعمال کا آلہ کان ہے، کچھ اعمال کا آلہ آنکھ ہے، کچھ اعمال کا آلہ ناک ہے۔ تو اعمال جو ظاہری اعمال ہیں ان کو انجام دینے کے آلات مختلف ہیں، ذریعے مختلف ہیں، جوارح اس کے مختلف ہیں، پر دل سے انجام دیے جانے والے جو اعمال ہیں، باطنی اعمال جو ہیں، ان کا اکلوتا تعلق صرف ایک آلے سے ہے اور وہ ہے قلب۔ تو یہاں سے
بھی آپ امام شافعی کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ رحم و کرم فرمائے ان پر، جب وہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات والی روایت یہ پورے علم کا نصف حصہ ہے، تو وہ کیا مراد لے سکتے ہیں؟ یہ بات مراد لے سکتے ہیں کہ اعمال یا ظاہری ہوں گے یا باطنی ہوں گے، اور جب اعمال کی دو ہی قسم ہے، ظاہری اعمال اور باطنی اعمال، تو ظاہری اعمال آدھا حصہ ہوا اور باطنی اعمال آدھا حصہ ہوا، اور باطنی اعمال صرف اور صرف دل سے انجام پذیر ہوتے ہیں، جبکہ ظاہری اعمال میں انسان کے جسم کے، انسان کی باڈی کے بقیہ سارے اعضاء شریک ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث علم کا نصف حصہ کہی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس حدیث کی اہمیت ہے۔ کہتے ہیں کہ نیت کا ذکر اس حدیث کے اندر کیا گیا ہے، اور نیت کا محل، نیت کی جگہ دل ہے، اور عمل یہ اس دل کی عبودیت ہے، عمل یہ دل کی بندگی ہے، اور دین جو ہے وہ یا ظاہری اعمال کا نام ہے یا باطنی اعمال کا نام ہے۔ ظاہری اعمال، ظاہر سے دین یا تو ظاہر ہوگا یا باطن ہوگا، تو دین کے ظاہر کو عمل کہا جاتا ہے اور دین کے باطن کو نیت کہا جاتا ہے، اور ہر عمل یعنی ہر ظاہر بغیر باطن کے ناقابل قبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عمل کے ساتھ نیت کا ہونا لابدی ہے، اور اس پر تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں آپ کے سامنے بات کی گئی تھی۔ یہ بات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اسے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح کے اندر ذکر فرمایا ہے، شرح مشکات المصابیح، پہلی جلد صفحہ نمبر 43۔ تو یہاں سے انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث ہے، اس کے بارے میں ہم نے سمجھا کہ یہ ایمان اور اسلام کے بنیادی قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، اس کی اساسیات میں سے ایک اساس ہے، اس کی بنیادوں میں سے اہم ترین بنیاد ہے۔ اسی لیے ایک مشہور سلفی عالم جو پوری دنیا کے اندر اپنی شہرت رکھتے ہیں، انہوں نے 40 نوویہ کی شرح کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے۔ میری مراد استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظہ اللہ و تولہ سے ہے۔ انہوں نے اپنی شرح جس کا نام ہے فتح القوی المتین فی شرح الاربعین و تتمۃ الخمسین للنووی و ابن رجب رحمہم اللہ، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 9، پہلی جلد کی صفحہ نمبر 9 پر کہتے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں کوئی حدیث اس سے زیادہ جامع اور اس سے زیادہ مستغنی کرنے والی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ فوائد پر مشتمل کوئی اور حدیث نہیں ہے، اور یہ بات مبالغے سے خالی، یہ بات، اس بات میں کسی بھی قسم کا ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہے، اور اس کی تفصیل آپ نے سن لی۔ اسی لیے اس حدیث سے بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کی شروعات کی ہے، بشمول امام مالک رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے،
اور جب مصنف اس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں وہ 2 پیغام دیتے ہیں۔ پہلا پیغام تو یہ دیتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری پر گفتگو کرتے ہوئے تقریباً اکثر و بیشتر مصنفین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب اپنی صحیح کے شروع میں اس حدیث کو لے کر آئے تو اس سے 2 مقصد ان کا ہے۔ پہلا مقصد یہ بتلانا کہ صحیح بخاری کی جو تالیف وہ کر رہے ہیں وہ خالص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس کتاب کی تالیف سے ان کا مقصد رضائے رب ہے۔ مخلوقات میں سے کسی کو وہ چیز پسند آتی ہے یا کسی کے ماتھے پر شکن پڑتی ہے اس کی بلا سے، ان کو مخلوقات میں سے کسی کی رضا مطلوب اور مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ اس کتاب کو خالصتاً لوجہ اللہ لکھ رہے ہیں۔ اس بات کا عندیہ انہوں نے اس حدیث سے اپنی صحیح بخاری کا آغاز کر کے دے دیا۔ تو ایک پیغام تو یہ دیا، اور دوسرا پیغام یہ دیا، اور مصنفین کہتے ہیں کہ امام بخاری اپنے اس پیغام کو دینے میں سچے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی کتاب کو وہ قبول عام عطا فرمایا، وہ شرف قبولیت بخشا کہ پوری کائنات میں رب کے قرآن کے بعد کوئی کتاب ان کی کتاب سے معتبر نہیں تسلیم کی گئی۔ یہ ان کی خالص نیت کا ثمرہ تھا۔ دوسرا پیغام امام بخاری رحمہ اللہ کیا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری کتاب کے پڑھنے والوں، تم بھی اس کتاب کو تبھی ہاتھ لگاؤ جب تمہاری نیت اللہ رب العالمین کی رضا جوئی ہو، جب تمہاری نیت خالص اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہو، جب تمہاری نیت خالص طور پر اس علم شرعی کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے حاصل کرنا مقصود ہو، اسے تم اپنی زندگی میں ڈھالنے اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کرنے کے لیے حاصل کر رہے ہو۔ اگر اس نیت سے تم اس کتاب کو شروع کر رہے ہو تو اللہ تمہاری نیت میں برکت عطا فرمائے، اور اگر کوئی اور نیت ہے تو تمہیں چاہیے کہ اپنی نیت کو یہاں پر درست کر لو۔ ابھی یہ پہلا مقام ہے، اور کتاب کے آغاز سے پہلے اپنی اپنی نیتوں کو خالص کر لو۔ تمہاری نیت ڈگری کا حصول نہ ہو، تمہاری نیت دنیاوی اسٹیٹس، جاہ، مقام، مرتبہ حاصل کرنا نہ ہو، تمہاری نیت دوسروں کو اپنے سامنے ذلیل کرنا نہ ہو، تمہاری نیت اس کتاب کی تعلیم کو حاصل کر کے اپنے آپ کو علامہ دہر شمار کرنا نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر تمہاری اس قسم کی نیتیں ہیں تو پھر جیسی نیت تمہاری ہوگی ویسے ہی تمہاری برکت ہوگی، اور اس کتاب سے تمہیں وہی حصہ تمہیں ملے گا جو تم نے سوچ رکھا ہے۔ تو گویا امام بخاری رحمہ اللہ نے، جیسا کہ مصنفین نے ذکر کیا، اپنی کتاب کے آغاز میں اس حدیث کو ذکر کر کے یہی پیغام دینا چاہا ہے، اور امام بخاری کی اقتدا میں اور مصنفین نے بھی جنہوں نے اپنی کتابوں کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے، ان سب کا تقریباً مطمح نظر یہی ہے۔ اور امام نووی کی 40 نوویہ جسے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی امام نووی نے امام نووی رحمہ اللہ سے پہلے امام ابن صلاح نے، یا پھر امام نووی کے بعد امام ابن رجب نے، جن جن لوگوں نے اس مجموعے کو اکٹھا کرنے اور اس کی شرح میں اپنا حصہ ڈالا،
ان سب نے اس مجموعے کا آغاز انما الاعمال بالنیات. آپ جانتے ہیں کہ احادیث کی تعداد میں فرق تھا. میں اس سے پہلے کے دروس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام ابن صلاح کا مجموعہ جو تھا اس میں احادیث کی تعداد کیا تھی. پھر امام نووی رحمہ اللہ نے اسے 42 تک پہنچایا. پھر امام ابن رجب نے اسے 50 تک پہنچایا. تعداد کا فرق تو تینوں کے یہاں رہا، لیکن ان تینوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ ان تینوں ائمہ نے اس مجموعے کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے کیا. اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. اور یہ اتفاق اس حدیث کی عظمت اور اس حدیث سے آغاز کا استحقاق اس مجموعے کا، اس بات پر ان کا اتفاق اس کی عظمت کو واضح طور پر ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. تو یہ اس حدیث کا مقام اور مرتبہ ہے. اور یہ روایت آپ کو اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطبے میں بیان فرمایا. لیکن عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ خطبے میں بیان کرنے کے باوجود اس حدیث کو بعد کے لوگوں تک پہنچانے میں سوائے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی اور کا نام نہیں آتا. اکلوتے صحابی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو امت تک پہنچایا، ورنہ یہ حدیث امت تک نہیں پہنچتی. کسی بھی اور صحابی سے صحیح سند سے یہ روایت مروی نہیں ہے. صرف اور صرف عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اکلوتے اس حدیث کے راوی ہیں. اور صرف عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے والے علقمہ بن وقاص اللیثی وہ بھی اکیلے ہیں. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے تابعین میں سے سوائے علقمہ بن وقاص اللیثی کے کسی اور نے یہ حدیث بیان نہیں فرمائی. سبحان اللہ. تفرد پہ تفرد، صحابی میں تفرد، صحابی سے روایت کرنے والے تابعی میں تفرد، پھر اس تابعی سے روایت کرنے والے دوسرے تابعی میں تفرد، پھر اس تیسرے تابعی سے روایت کرنے والے جو راوی ہیں ان میں تفرد. تفرد در تفرد در تفرد. یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے علقمہ ابن وقاص اللیثی نے روایت کیا، علقمہ ابن وقاص اللیثی سے محمد ابن ابراہیم التیمی نے نقل کیا، اور محمد ابن ابراہیم التیمی سے یحییٰ ابن سعید الانصاری نے روایت کی. پھر اس کے بعد یحییٰ ابن سعید الانصاری سے روایت کرنے والے بہت سارے روات ہو گئے. الگ الگ شہروں میں الگ الگ روات نے اس حدیث کو روایت کیا. لیکن صحابی سے روایت کرنے والے تابعی اور علقمہ سے روایت کرنے والے، علقمہ تابعی سے روایت کرنے والے محمد ابن ابراہیم التیمی اور ان سے روایت بیان کرنے والے یحییٰ ابن سعید الانصاری، یہاں تک یہ حدیث تفرد کا شکار ہے. اس میں کوئی اور راوی اس کے اندر نہیں ہے. اور یحییٰ ابن سعید الانصاری پر اس سند کا مدار ہے. ان کے بعد پھر جتنے بھی لوگوں نے ان کے بعد پھر اس حدیث کو ایک بہت بڑی تعداد نے روایت کیا ہے. تو بلخ میں روایت کرنے والے عمر ابن ہارون اور ابراہیم ابن ادہم ہیں. مدینہ نبویہ میں اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مالک ابن انس اور انس ابن عیاض ہیں. مصر کے اندر
یحییٰ ابن سعید سے اس روایت کو بیان کرنے والے لیث ابن سعد ہیں۔ کوفہ میں سفیان ثوری رحمہ اللہ اور عیسیٰ ابن یونس ہیں۔ نیشاپور کے اندر یحییٰ ابن سعید الانصاری سے روایت کرنے والے عبداللہ ابن ہاشم ابن حیان ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یحییٰ ابن سعید الانصاری سے روایت کرنے والے سفیان ابن عیینہ ہیں۔ واسط میں یحییٰ ابن سعید الانصاری سے اس روایت کو بیان کرنے والے خالد ابن عبداللہ الواسطی ہیں اور یزید ابن ہارون ہیں۔ خراسان میں یحییٰ ابن سعید الانصاری سے روایت بیان کرنے والے زہیر ابن محمد التمیمی ہیں، عبداللہ ابن المبارک ہیں۔ بصرہ کے اندر یحییٰ ابن سعید سے اس روایت کو بیان کرنے والے حماد ابن زید ہیں اور ابن جریج ہیں۔ شام کے اندر اس روایت کو بیان کرنے والے امام اوزاعی ہیں۔ حمص کے اندر اس روایت کو بیان کرنے والے یحییٰ ابن سعید الانصاری سے اسماعیل ابن عیاش ہیں۔ تو اس طریقے سے یحییٰ ابن سعید الانصاری رحمہ اللہ سے اس روایت کو بیان کرنے والی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ الگ الگ اقالیم میں، الگ الگ حصوں میں، الگ الگ شہروں میں یحییٰ ابن سعید سے اس روایت کو ان کے تلامذہ نے بیان کیا۔ لیکن یحییٰ ابن سعید سے اوپر محمد ابن ابراہیم التیمی ہوں یا ان سے اوپر علقمہ ہوں، علقمہ ابن وقاص اللیثی، یا ان سے اوپر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ ان تمام طبقوں میں صرف ایک راوی سے بیان کرتا ہے۔ صحابی ایک ہیں اور تابعی علقمہ ایک ہیں۔ علقمہ سے تیمی نے روایت کیا، وہ اکیلے ہیں۔ تیمی سے انصاری نے روایت کیا، وہ اکیلے ہیں۔ اور یہ چیز بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا اس سے بھی کوئی معنی پر اثر پڑتا ہے؟ یقیناً پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اپنی صحیح میں اس حدیث کو اپنی پہلی حدیث بنایا ہے، وہاں وہ یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ شریعت کے اندر اس طرح کے تفرد کے ساتھ آنے والی روایت بھی قابل حجت ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ احکام میں حجت ہے بلکہ عقائد کے اندر بھی حجت ہے۔ اور خبر واحد کا جو معاملہ معرکۃ الآراء متکلمین نے اٹھایا، اس کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طریقے سے احکام میں، عبادات میں، معاملات میں خبر واحد حجت ہے، ویسے ہی عقائد میں خبر واحد حجت ہے۔ ظنی اور قطعی کا شیرہ لگا کر ایک کو قبول کرنا اور دوسرے کو رد کرنا، یہ کسی طور پر علماء محققین کا کام نہیں ہے۔ اور امام بخاری کا نقطہ نظر اس سلسلے میں بہت واضح ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی جامع الصحیح کا آغاز ایسی سند سے کیا ہے جس میں صحابی متفرد ہیں، تابعی متفرد ہیں، اور اس کے بعد کے دو راوی کے اندر بھی تفرد پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شہرت اس روایت کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس بحث کو اہل علم نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اتنا آپ کے سامنے میں نے جتنی باتیں رکھ دی ہیں، یہ اتنا سمجھنا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے۔ آئیے اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات جو پہلا جملہ اس حدیث کا ہے، اور جس پر اس پوری حدیث کا مدار ہے، اس پوری حدیث کا، یہ بھی میں پچھلے درس میں بتا چکا ہوں کہ اس پوری حدیث کا محوری اور مرکزی جملہ انما الاعمال بالنیات ہے۔ باقی جتنے بھی جملے اس حدیث کے اندر آگے ذکر کیے گئے ہیں، وہ اس پہلے جملے ہی کی شرح اور تفصیل اور اسی کا بسط کے ساتھ اظہار ہے۔ اصل جملہ، کلیدی جملہ انما الاعمال بالنیات ہے، اور اسی لیے
اس درس میں ہم نے انما الاعمال بالنیات جو پہلا جملہ اس حدیث کا جو کلیدی جملہ اور محوری جملہ اور مرکزی جملہ اور مرکزی فکرہ اس حدیث کا ہے، جس پر یہ پوری حدیث گردش کر رہی ہے، جس پر اس پوری حدیث کا مدار ہے، اس پر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی تھی۔ اور انما الاعمال بالنیات کی 7 روایتیں خود امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں موجود ہیں، اس پر آپ کو تفصیل کے ساتھ بتلایا گیا تھا کہ ان 7 جگہوں پر اس جملے کو کس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ الگ الگ اسناد سے الگ الگ الفاظ کے ساتھ انہوں نے ذکر فرمایا ہے اور اس سے معنی پر کیا اثر پڑے گا۔ آج کے درس میں آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد والا جملہ۔ اس کے بعد والا جملہ بھی 7 جگہوں پر ایک طریقے سے نہیں آیا ہے، بلکہ اس دوسرے جملے کے اندر بھی روایات میں الگ الگ روایات آئی ہیں اس کی، اور یعنی الگ الگ اسناد سے وہ مروی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الگ الگ جگہوں پر ذکر کر کے اس کو بتلایا، اور پھر الگ الگ سندوں سے آنے کے باوجود الگ الگ اس کے الفاظ بھی ہیں، الفاظ میں بھی فرق ہے۔ تو آئیے آج کے درس میں پہلا جملہ اور دوسرا جملہ دونوں کو جوڑ کر امام بخاری نے 7 جگہوں پر کیسے ذکر کیا ہے اور ان میں کیا فروق ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی جگہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں پر ذکر فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یعنی حدیث شروع ہوتی ہے انما کے ساتھ اور الاعمال جمع استعمال کیا جاتا ہے، بالنیات جمع استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا جملہ جو آج ہمیں خاص طور پر توجہ دینی ہے جس پر کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، یعنی دوسرا جملہ یہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى۔ بخاری کی 7 جگہوں پر جو روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، اس میں یہ جملہ کسی نہ کسی فرق کے ساتھ موجود ہے، سوائے ایک روایت کے کہ وہاں پر سرے سے یہ دوسرا جملہ مذکور نہیں ہے۔ آئیے پہلے آپ کے سامنے 7 روایتوں کو اختصار کے ساتھ میں پیش کر دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس دوسرے جملے کی روایت کرنے میں الفاظ کا کیا کیا فرق ہے روایات میں، اور کس روایت میں سرے سے اس دوسرے جملے کو ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو امام بخاری کی پہلی جگہ پر یہ روایت، اس حدیث کی روایت یوں آئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ دوسری روایت آئی ہے الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوى۔ تیسری روایت آئی ہے الاعمال بالنیہ ولامرئ ما نوى۔ چوتھی روایت آئی ہے الاعمال بالنیہ فمن کانت ہجرتہ۔ اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ الاعمال بالنیہ کے بعد فمن کانت ہجرتہ والا جملہ ذکر کیا ہے امام بخاری نے، یہاں پر ولامرئ ما نوى یا ولکل امرئ ما نوى یا وانما لکل امرئ ما نوى، اصلاً یہ جملہ آیا ہی نہیں ہے۔ یہ چوتھی روایت ہے۔ 5ویں جگہ پر امام بخاری نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ ہیں العمل بالنیہ وانما لامرئ ما نوى۔ 6ٹھی جگہ پر امام بخاری کے الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیہ وانما لامرئ ما نوى۔ 7ویں جگہ پر ہے یا ایھا الناس، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں بتایا گیا کہ یہ اکلوتی جگہ ہے جہاں انما الاعمال بالنیات سے پہلے یا ایھا الناس کا اضافہ ہے، اور جو اس بات کا اشاریہ ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کے سامنے کہی تھی، لوگوں کی
کہ جم غفیر کے سامنے آپ نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یہ خطبے کے اندر آپ نے اسے پیش فرمایا تھا۔ تو فرمایا یہ 7ویں روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیہ وانما لامرئ ما نوی۔ یہ 7 جگہوں پر امام بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں۔ اب آئیے ذرا سا توقف کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس دوسرے جملے کی روایت کے الفاظ کے فرق کو پرکھتے ہیں اور معنی پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے اسے بوجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان 7 جگہوں میں سے صرف 6 جگہ پر امام بخاری نے یہ جملہ ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ 6 جگہ پر یہ دوسرا جملہ آیا ہے، ایک جگہ پر سرے سے یہ دوسرا جملہ آیا ہی نہیں ہے، اور 6 جگہوں پر جہاں پر یہ جملہ آیا ہے اس میں پہلی جگہ وہ ہے جہاں امام بخاری نے انما کے ساتھ اس کو شروع کیا ہے اور لکل امرئ کل کا لفظ ذکر کیا ہے اور کہا ہے وانما لکل امرئ ما نوی۔ دوسری جگہ امام بخاری نے اس جملے کو نقل کیا ہے اور وہاں پر کہا ہے انما کے بغیر، یعنی دوسرا جملہ نقل کیا ہے وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى۔ تیسری جگہ پر، پہلی جگہ پر انما اور کل ہے دونوں کے ساتھ، دوسری روایت میں انما گرا دیا صرف وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى۔ تیسری جگہ پر انما بھی نہیں ہے اور کل بھی نہیں ہے، یعنی وَلِامْرِئٍ مَا نَوَى۔ اور چوتھی جگہ پر سرے سے دوسرا جملہ ہی گول کر دیا گیا ہے۔ پانچویں جگہ پر انما کو ذکر کیا گیا ہے لیکن کل کو ذکر نہیں کیا گیا، کہا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى۔ اور یہی الفاظ چھٹی روایت کے ہیں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، اور یہی الفاظ 7ویں روایت کے ہیں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى۔ اب گویا 7 روایتوں میں ایک روایت میں دوسرا جملہ ہے ہی نہیں، اب بچی 6 روایتیں، ان 6 روایتوں میں 3 روایتوں میں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے اب بچی 3 روایتیں، اور جو باقی 3 روایتیں ہیں ان میں پہلی روایت میں انما اور کل کے ساتھ یہ جملہ ہے، یعنی وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى۔ اس کی اگلی روایت میں انما کے بغیر دوسرا جملہ ہے وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، اور تیسری جو روایت ہے اس میں انما بھی نہیں ہے اور کل بھی نہیں ہے، اور فرمایا وَلِامْرِئٍ مَا نَوَى۔ یہ گویا دوسرے جملے کی روایت کے الفاظ ہیں جنہیں امام بخاری نے ذکر فرمایا۔ تو کیا پتہ چلا کہ دوسرا جملہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، یہ جو جملہ ہے اپنے مختلف الفاظ کے ساتھ امام بخاری نے ایک جگہ ذکر ہی نہیں کیا، 6 جگہ باقی بچی، اس میں سے 3 جگہ پر وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى کہا، ایک جگہ انما لکل امرئ ما نوی کہا، ایک جگہ لکل امرئ ما نوی کہا، ایک جگہ ولامرئ ما نوی کہا۔ تو 7 جگہوں پر اس جملے کے الفاظ کیسے ہیں اس کی ترتیب آپ نے سمجھ لی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صرف منمانے طریقے پر نعوذ باللہ حدیث کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کیا گیا ہے، یا پھر ان الفاظ کے فروق کا روایت بالمعنی سے تعلق ہے، اور ہر راوی نے اپنے طور پر جیسے اس حدیث کے مضمون کو سمجھا
انہوں نے اس حدیث کی روایت کو بیان کر دیا، اور ان سب سے امت کا فائدہ یہ ہوا کہ الگ الگ فہم روایت کرنے والوں کی ہم تک پہنچ گئی، اور مجموعی طور پر وہ سارے مضامین اس حدیث کے اندر مراد لیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع الصحیح میں ان فروق کو ثبت کر کے پیغام دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبے میں یہ بات کہی تھی تو کوئی ایک جملہ ہی کہا ہوگا، اس لیے کہ روایت کوئی اور صحابی کر ہی نہیں رہا، صرف عمر کر رہے ہیں، اور عمر سے علقمہ کر رہے ہیں، علقمہ سے تیمی کر رہے ہیں، اور تیمی سے یحییٰ ابن سعید الانصاری کر رہے ہیں، تو سب ایک ایک فرد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے ایک ایک بار ہی اس کو روایت کیا ہوگا، تو الفاظ کوئی ایک رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن روایت میں مضمون آپ جانتے ہیں کہ روایت بالمعنی کا ایک باقاعدہ مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ احادیث کی روایت کے باب میں محدثین اسے جائز قرار دیتے ہیں شروط کے ساتھ، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں اس کے شاندار مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے لیے معروف اور مشہور ہیں اس چیز کے حوالے سے کہ انہوں نے احادیث کی مختلف روایتوں کو اکٹھا کر کے اور الفاظ کے فروق یا روایت بالمعنی یا براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کے الفاظ کے فروق ہیں ان کو ثبت کر کے ان سے مسائل کا استنباط کیا۔ یہ تو بخاری کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، جو خصوصیت امام مسلم کے ہاں موجود نہیں ہے۔ امام مسلم کے یہاں تختی کا مزاج روایات کا نہیں پایا جاتا، جو امام بخاری کی خاص اپنی پسندیدہ ایک چیز ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس دوسرے جملے کے اندر معنی پر کیا اثر پڑتا ہے الفاظ کے فروق کا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ وہ الفاظ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع الصحیح کی پہلی روایت میں ذکر فرمایا ہے، کتاب سے جس کا آغاز ہے، اور جس لفظ کو امام نووی رحمہ اللہ نے 40 نوویہ کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسی اسلوب کو، اسی لفظ کو ثابت کیا ہے، اور یہ اکمل ترین لفظ ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں جو تفصیل میں نے آپ کو بتائی، اس لیے یہ کامل ترین تعبیر ہے کہ اس لیے کہ اس کے اندر انما بھی موجود ہے اور کل کا لفظ بھی موجود ہے۔ بقیہ ساری جو 5 روایتیں ہیں ان کے اندر یا تو انما غائب ہے یا کل غائب ہے، اس طریقے سے، یا پھر دونوں ہی غائب ہیں، انما اور کل دونوں غائب ہیں، یا پھر پورا جملہ ہی غائب ہے۔ تو یہ 7 جگہوں پر اس طریقے سے یہ دوسرے جملے کا حشر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اکمل ترین جو روایت ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جس کو امام بخاری نے پہلی جگہ پر ذکر کیا ہے، اور جسے امام نووی نے 40 نوویہ کے اندر ترجیح دے کر کے اسی کو ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ امام نووی ہی نے نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ 40 کی جو پہلی حدیث ہے وہی حدیث ابن صلاح کے ہاں بھی پہلی حدیث تھی، امام نووی نے بھی اس کو پہلے نمبر پہ قائم رکھا، اور امام نووی کے بعد جب امام ابن رجب جامع علوم والحکم کے نام سے انہوں نے 40 کی شرح کی اور اضافہ کیا، 50 حدیثوں تک پہنچا دیا اس 42 کی تعداد کو، انہوں نے بھی اس روایت کی جگہ سے کوئی چھیڑخانی نہیں کی۔ تو گویا ان تینوں کے یہاں یہ روایت اپنی پہلی جگہ پر برقرار رہی، اور ان تینوں کے یہاں اس لفظ کو جسے امام بخاری نے اپنی پہلی جگہ پر ذکر کیا ہے، اسی لفظ کو ان لوگوں نے بھی باقی رکھا، یعنی وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اس دوسرے جملے کے اندر اس روایت میں انما کا لفظ موجود ہے اور کل کا لفظ موجود ہے، اور انما کے بارے میں اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے گفتگو مکمل کر دی ہے۔ وہاں پر آپ کو
بتایا گیا کہ انما یہ حصر کا معنی دیتا ہے، حصر اور قصر کا مضمون اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور انما یہ ایسے جملے پر داخل ہوتا ہے جس جملے کا مضمون شک اور شبہے کے دائرے سے باہر ہوتا ہے، یعنی جس کا انکار کسی کو نہیں ہوتا، جو متفق علیہ مضمون ہوتا ہے، جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا. جیسے قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ. اب یہ سارے اہل ایمان کا بھائی بھائی ہونا یہ ایسا مضمون ہے جس سے کسی کو انکار نہیں. تو یہاں پر اگر قرآن کے علاوہ میں قصر کے اسلوب کو استعمال کرتے ہوئے کہا جاتا مل مؤمنون الا اخوہ، کہ مومنین نہیں ہیں مگر بھائی بھائی، ایسے نہیں کہا گیا، کہا گیا انما المؤمنون اخوہ. اور یہاں پر ما اور الا کے بجائے انما کو ترجیح دی گئی. کیوں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات چونکہ متحقق ہے، مقبول ہے، شک اور شبہے کے دائرے سے بالا تر ہے، اس لیے یہاں پر انما استعمال کیا جائے گا ایسے موقع پر عربی گرامر کے اعتبار سے. یہاں پر ما اور الا نہیں آئے گا. تو اس طریقے کی جگہ پر انما استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پر انما الاعمال بالنیات میں بھی انما استعمال کیا گیا ہے، اور وانما لکل امرئ ما نوى اس کے اندر بھی انما استعمال کیا گیا ہے. یہ حدیث جیسا کہ تفصیل میں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی وہ روایتیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کے الفاظ تو بڑے مختصر ہیں لیکن معنی میں بے پناہ کشادگی ہے، جس کے الفاظ تھوڑے ہیں اور معانی بہت زیادہ ہیں. اور اسی لیے امام ابن رجب نے جب ان احادیث کی شرح بیان کرنا شروع کیا تو اس کا نام رکھا جامع العلوم والحکم. اور یہ جوامع الکلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 6 خصوصیات میں سے ہے جنہیں صرف آپ کو عطا کیا گیا، آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. وہ 5 چیزیں جو آپ کی خصوصیات ہیں، یا بعض روایات میں 6 چیزیں جو صرف آپ کی خصوصیات ہیں، ان میں جوامع الکلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا ہے. تو یہ جوامع الکلم کا سب سے عظیم نمونہ تسلیم کیا گیا ہے اس روایت کو. تو انما الاعمال بالنیہ یا انما الاعمال بالنیات، اور اس کے بعد وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، دوسرا جملہ بھی انما کے ذریعے سے شروع کیا گیا. تو یہاں پر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جیسے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اس مضمون میں کسی کو رتی ماشا برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی دوسرا جملہ کہ ہر بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے، یہ جملہ بھی متفق علیہ ہے، اور اس میں کسی کو رتی ماشا برابر بھی شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے. تو گویا انما کا داخل ہونا اس جملے پر اس بات کا اشاریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی اپنے مضمون کے اعتبار سے ہونا یہ چاہیے کہ سب کے نزدیک، سارے سامعین کے نزدیک، سارے قارئین کے نزدیک شک اور شبہ کے دائرے سے بالا تر ہو. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، خواہ وہ مسلم ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس روایت
کا یہ 7 جگہوں پر امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، اس میں سے ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب یا ایھا الناس سے کیا ہے۔ اور جب یہ چیز ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ اور دیگر صحابہ کرام سے یہ چیز مروی ہے کہ یا ایھا الناس جب خطاب قرآن کرتا ہے تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر اس ایسا مضمون کوئی بیان کیا جاتا ہے جس کا تعلق پوری بشریت سے ہے، اور جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو ایسے احکام کو ذکر کیا جاتا ہے جو خاص طور پر مومنین سے پہلے درجے میں مقصود اور مطلوب ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری کی 7 روایتوں میں سے ایک روایت یا ایھا الناس سے بیان کی گئی ہے، اور یہ اس بات کا اشاریہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، یہ دونوں جملے جن میں سے پہلا جملہ محوری اور مرکزی جملہ ہے، اور باقی جملے وانما لکل امرئ ما نویٰ سے لے کر کے اور آخر تک یہ پہلے جملے کی ہی شرح و بسط اور اسی کی تفصیل ہے۔ تو ان دونوں جملوں کو انما کے ذریعے سے استعمال فرما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ دونوں مضمون یہ ایسی حقیقت ہے جس کو ساری انسانیت مانتی ہے، چاہے پھر وہ مسلمان ہو یا پھر مسلمان نہ ہو، کہنے والا کوئی نبی ہو یا نبی نہ ہو، یہ مضمون اپنے آپ میں یہ ایک مقررہ حقیقت ہے جس کا انکار کسی سے بھی نہیں بن پڑے گا۔ گویا یہ ایک آفاقی حقیقت ہے جو کائنات کے زمان اور مکان کے دائرے سے ماورا ہے۔ اس کائنات کے آغاز سے لے کر اس کائنات کے اختتام تک یہ ایک ایسا متفق علیہ مضمون ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش کسی کو بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ مضمون اور یہ اشاریہ کہاں سے ملتا ہے؟ انما کے لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، یہاں سے یہ اشاریہ ملتا ہے کہ یہ ایک مقررہ حقیقت کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، جس سے اس بات کا سراغ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا مضمون شک و شبہ سے بالا تر ہے، خواہ کسی کی بھی نزدیک اس کو پیش کیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ انما الاجساد بالارواح، جسموں کی قدر و قیمت روح سے ہے۔ کیا کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ آپ خود دیکھ لیں، جسم سے روح الگ کیا ہوئی، 2-3 گھنٹے کے اندر یا تو شمشان پہنچا دیا جاتا ہے یا من و مٹی کے اندر جا کر دفن کر دیا جاتا ہے، یا پھر سمندر برد یا دریا برد کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب جسم کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس خاکی جسم کی اگر کوئی قدر و قیمت ہے تو وہ روح کی وجہ سے ہے۔ تو کیا یہ جو ایک کائنات کی آفاقی حقیقت ہے، اس کا کسی دین دھرم سے کوئی تعلق ہے؟ قطعاً نہیں۔ اس کا کہنے والا کوئی بھی ہو، یہ ایک ایسی آفاقی حقیقت ہے جس کا انکار کسی سے نہیں بن سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایسی جگہ پر انما استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے انما الاجساد بالارواح۔ یہاں پر یہ نہیں کہیں گے آپ کہ مل اجساد الا بالارواح، کہ جسم کی کوئی اوقات نہیں ہے، قدر و قیمت نہیں ہے مگر روحوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ ما اور اللہ شک والی جگہ پر آتا ہے، جہاں مخاطب اس جملے کے مضمون کو ماننے سے انکاری ہو یا اس میں متردد ہو یا اس میں شک و شبہ کر رہا ہو، تب وہاں پر ما اور اللہ لایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کائنات کے کسی دھرم کو ماننے والا بندہ کوئی اس حقیقت کا انکاری یا اس میں تذبذب یا شک و شبہ کرنے والا نہیں ہے۔ سبھی اس آفاقی حقیقت کو مانتے ہیں کہ جسم کی جو بھی قدر و قیمت ہے وہ روح کی وجہ سے ہے،
اور اسی لیے روح کے نکلتے ہی جسم کو بھسم کر دیا جاتا ہے بعض لوگوں کے ہاں، اور بعض لوگوں کے ہاں دفن کر دیا جاتا ہے عزت و احترام کے ساتھ، لیکن چھٹکارا سبھی پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے لادے پھرنے کا مزاج کسی کے یہاں نہیں ہے، پھینک مارتے ہیں۔ کیوں؟ اسی کے اندر جب تک روح تھی تب تک اس کی قدر و قیمت تھی۔ تو چونکہ گویا یہ انسانی عمل ہر مذہب کے ہاں جب یہ چیز پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ایک آفاقی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایسی جگہوں پر انما استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں اس حدیث کے اندر بھی انما استعمال کیا گیا ہے۔ گویا اس حدیث کا مضمون ایسا مضمون ہے جو ناقابل شک یا ناقابل شبہ یا ناقابل تردد اور ناقابل انکار ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کو بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب کہا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، تو گویا دوسرا جملہ بھی پہلے جملے کی طرح ایک آفاقی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ہو گئی انما کے حوالے سے۔ اب آئیے، ظاہر سی بات ہے کہ انما جن روایتوں میں نہیں ہے وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ آیا ہوا ہے، یا وَلِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ آیا ہوا ہے، وہاں انما نہیں ہے، تو گویا اس مضمون کو اتنے تاکیدی انداز میں اس میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ گویا اس معنی کو اس کی حاجت نہیں سمجھی گئی ان روایتوں میں جن میں انما نہیں ہے کہ اس کو اس پختہ تاکید کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اچھا، اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ اور وَلِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اس میں کیا فرق ہے؟ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ، یہاں کل کا لفظ ہے، اور کل کا لفظ معنی کے اندر تاکید کو پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، لِامْرِئٍ، حالانکہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، پہلے جملے میں جیسے آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ انما الاعمال بالنیات، اس کے اندر انما بھی قصر کے لیے ہے، اور الاعمال میں وہ بھی سارے کے سارے اعمال کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ دو طریقے سے مضمون کی تاکید وہاں پائی گئی۔ ویسے ہی یہاں بھی لِكُلِّ امْرِئٍ کہیں آپ یا لِامْرِئٍ کہیں، لِكُلِّ امْرِئٍ کے اندر لفظی طور پر ہر بندہ داخل ہو جائے گا، ہر فرد بشر داخل ہو جائے گا۔ لفظاً کل کا لفظ یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، تو اپنے دائرے میں شامل سارے کے سارے افراد کو پوائنٹ کر کے وہ شامل کرتا ہے۔ لیکن اگر اس روایت کو دیکھیں جس کے اندر کل نہیں ہے، لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کہا گیا ہے، تو وہاں بھی جیسے انما اور الاعمال میں بات کہی تھی ہم نے، وہی بات یہاں کہیں گے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ یا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ، یا بغیر انما کے لِكُلِّ امْرِئٍ یا لِامْرِئٍ۔ لِامْرِئٍ بھی اگر کہا جائے تو یہاں امرئن یہ نکرہ ہے، اور نکرہ شیوع اور عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہر بندہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جیسے وہاں انما کے ذریعے بھی عمل کے عموم پر استدلال کیا گیا، اور ال کے ذریعے سے بھی، اور قصر کا معنی لیا گیا، ویسے یہاں کل اور امرے کی تنکیر، یہ دونوں کی دونوں معنی کے عموم اور شیوع کو بتلاتی ہے۔
کل اگر لایا جائے تو کل کے اندر بھی عموم و شمول ہے، اور اگر کل کے بعد کے لفظ کو دیکھا جائے امرئن تو وہ نکرہ ہے، اور نکرہ شیوع اور عموم پر دلالت کرتا ہے۔ ولامرئن بھی اگر آپ کہتے ہیں تو ہر بندہ شامل ہے، لیکن ہر بندہ شامل ہے نکرہ کے اندر بھی، تو پھر کل لا کر کے گویا اسی مضمون کو مزید مؤکد کر دیا گیا ہے۔ تو ولامرئن کا معنی بھی سارے کے سارے افراد ہوں گے، لیکن ان سارے کے سارے کا جو مضمون امرئن سے مراد ہے، اس مضمون کو مزید پختہ کر کے لکل امرئن کے اندر مراد لیا جائے گا، یعنی ہر بندہ۔ تو کل کے اندر تاکید زیادہ ہے، اور لفظاً عموم اور شمول پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے، جبکہ امرئن اگر کل کے بغیر ہو تو لفظ کے اندر نہیں، لیکن نکرہ کے اندر جو شیوع اور عموم کا معنی پایا جاتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے اس کے اندر عموم پایا جائے گا۔ تو گویا کل کے ساتھ اگر ہے تو عموم لفظ سے ہی مستفاد ہے، اور اگر کل کے بغیر ہے تو گویا نکرہ کے معانی کے اعتبار سے اس کے اندر عموم اور شیوع پایا جاتا ہے۔ یہ گویا دونوں روایتوں میں فرق ہوگا۔ تو گویا اکمل جو طریقہ ہے وہ انما کو ثابت کرنا اور کل کو ثابت کرنا، اور اس کے بعد امرئن کا لفظ ذکر کرنا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ۔ تو اس طریقے سے گویا دوسرے جملے کے اندر جو فروق ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اور اب آئیے ایک چیز کو بیان کر کے پھر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ جیسا کہ 7 روایتوں میں سے ایک روایت میں یہ دوسرا جملہ آیا ہی نہیں ہے، یعنی چوتھی روایت جس کے الفاظ ہیں الاعمال بالنیہ ولامرئ ما نویٰ، نہیں، الاعمال بالنیہ فمن کانت ہجرتہ، یہ الفاظ ہیں، یعنی یہ دوسرا جملہ کسی بھی طور پر آیا ہی نہیں ہے۔ تو اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ کیا یہ دوسرا جملہ اس حدیث کے اندر اس کی حیثیت ایسی ہے کہ اس کو پھلانگ کر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں کیا یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہے یا تاسیس ہے؟ اگر تاسیس ہے تو یہ دوسرا جملہ لائے بغیر حدیث کا مضمون مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر دوسرے جملے کو پہلے جملے کی تاکید مانتے ہیں تو دوسرا جملہ نہ بھی آئے تو حدیث کے اجمالی مضمون پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو صنیع ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا جو طریقہ ہے کہ 7 جگہوں میں سے 6 جگہوں پر دوسرا جملہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایک جگہ پر یہ دوسرا جملہ سرے سے گول کر دیا گیا ہے۔ یہ امام بخاری کا صنیع گویا یہ بتلاتا ہے کہ کچھ لوگ دوسرے جملے کو پہلے جملے کی تاکید مانتے ہیں، پہلے جملہ کے معنی کی پختگی کے لیے یہ دوسرا جملہ لایا گیا ہے ایسا سمجھتے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے کسی روایت میں یہ دوسرا جملہ ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن وہیں پر امام بخاری رحمہ اللہ اپنے طرز سے وہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ 7 جگہوں میں سے ایک جگہ پر امام بخاری وہ روایت لائے، باقی 6 جگہوں پر یہ دوسرا جملہ مرقوم ہے، اور جو اس بات کا اشارہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس جملے سے حدیث پر ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر نہ لایا گیا تو معنی کے اندر نقص پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ یہ دوسرا جملہ پہلے جملے ہی کے مضمون میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیا معنی، اس ایک نئے معنی کا حدیث کے اندر اضافہ کر رہا ہے، اور اسی لیے 6 جگہوں پر اس دوسرے جملے کو
ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات ہو گئی 7 روایتوں میں سے ایک میں اس جملے کے آنے اور نہ آنے کے اعتبار سے معنی پر کیا اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرا جملہ جسے امام بخاری نے 6 جگہ ذکر کیا ہے، اس کے فروق کو سے قطع نظر انما اور کل کے ساتھ یا بغیر کیا نام ہے کل کے یا پھر بغیر انما کے، اس سے قطع نظر دوسرا جملہ ذکر کیا گیا ہے 6 روایتوں میں۔ اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا دوسرا جملہ پہلے جملے کے ہم معنی ہے، یعنی بلفظ دیگر کیا دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہے جو معنی انما الاعمال بالنیات میں بیان کیا گیا ہے، کیا بعینہ اسی معنی کو وانما لکل امرئ ما نویٰ کے اندر بیان کیا گیا ہے، یا پھر انما الاعمال بالنیات ایک مضمون بیان کر رہا ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ یہ ایک الگ دوسرا مضمون بیان کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ امام بخاری نے جہاں ایک جگہ حذف کیا ہے اور جہاں 6 جگہوں پر ذکر کیا ہے اس کی اہمیت کو ہم سمجھ سکیں۔ امام بخاری اپنے اس صنیع سے، اپنے اس طریقے سے امام بخاری نے گویا اپنا ووٹ اس طرف ڈالا ہے کہ یہ دوسرا جملہ حدیث کے اندر ہونا ہی چاہیے۔ گویا ایک جگہ چھوڑ کر انہوں نے اس جملے کی حذف کے ساتھ جو روایت کے الفاظ آئے ہیں اس کو انہوں نے مرجوح قرار دیا اور گویا راجح اس کو قرار دیا کہ یہ روایت اس لفظ اس جملے کے بغیر نہیں وہ مناسب سمجھتے ہیں ذکر کرنا، اور اسی لیے 6 جگہوں پر اس کو ذکر کیا۔ اگر ہم شارحین کی مانیں تو ان میں سے کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں جو اس جملے کے ہونے اور نہ ہونے کو برابر سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تاکید کے معنی میں مانتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات کا جو معنی ہے اسی معنی کی تاکید وانما لکل امرئ ما نویٰ کرتا ہے، لیکن ایسے کچھ شارحین ہیں۔ اکثر و بیشتر جو محققین ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ کسی بھی کلام میں تاکید ماننا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تاسیس مانی جائے۔ تاکید ماننے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تاسیس مانی جائے جو اصل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب اس روایت کو جوامع الکلم میں سے مانا گیا ہے، اور جوامع الکلم کہا جاتا ہے کہ جس کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی بے شمار ہوں، تکرار کیسے مانا جا سکتا ہے؟ پہلے جملے کی تاکید اسے کیسے مانا جا سکتا ہے؟ چلیے اس بحث کو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم سمجھیں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں پیش کی گئیں ہمیں ان کو صحیح طریقے سے صحیح سیاق میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں میں اس چیز کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ پہلے جملے اور دوسرے جملے کے درمیان جن لوگوں نے تاکید کا رشتہ مانا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور جن لوگوں نے تاسیس کہا ہے، نئے معنی پر دلالت کرنے والا جملہ کہا ہے دوسرے جملے کو، وہ کیا معنی مراد لیتے ہیں۔ یہاں سے اپنی گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حاضری ضرور درج فرما لے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔